السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، حج کا مہینہ جاری ہے اور عرفہ 2 دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ اس سال حج منگل کے دن ہوگا اور بدھ کو لوگ منا جائیں گے، عرفات جائیں گے۔ ہندوستان میں قربانی بدھ کے روز ہے، لیکن عرب میں قربانی منگل کے روز ہوگی۔ بہرحال بڑا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر قربانی کے مہینے کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہم اس مالک کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بہت سے احباب، ملنے جلنے والے رشتہ دار جو گزشتہ سال اس دنیا میں تھے، اس سال ہی ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قربانی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الگ سے کچھ بتانے کی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا دین اسلام کا رکن ہے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے، مگر اس کا تعلق ایک فریضہ سے ہے جو فرض ہے، یعنی حج۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حج، حج بیت اللہ۔ یہ اس سے منسلک ہے۔ ذی الحج کا مہینہ، حج کے 5 دن، ایام تشریق، یہ چیزیں حج کی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا وہاں پہنچنا کتنا محبوب ہے کہ اس نے اس کے شکرانے میں قربانی کا بھی حکم دیا، احرام باندھنے کا بھی حکم دیا، تلبیہ پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ یہ سارے احکام حاجیوں کے لیے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حج میں نہیں جا سکے، ان حجاج کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، تو اللہ نے ان کو اس طرح سے اس میں شامل کیا کہ ان پر بھی قربانی واجب کی، حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں،
وہ مکہ نہیں گئے، وہ مدینہ نہیں گئے، وہ عرفات نہیں گئے، نہ منا گئے، انہوں نے حج کا کوئی بھی رکن ادا نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے اس عمل سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا کہ تم بھی قربانی کرو۔ حاجی تو کرتے ہی ہیں، جو لوگ منا میں گئے ہیں وہ تو قربانی کریں گے ہی، ان پر تو واجب ہے ہی ہے حج تمتع اور قران کی قربانی، لیکن عام مسلمانوں کو حکم دیا جو صاحب نصاب ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کا مسئلہ ایک ہی ہے، جو کر سکتا ہو وہ کرے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی نہیں، کتنا رقم ہے، کیا آمدنی ہے، کیا خرچ ہے، کیا فلاں، کچھ نہیں، اس میں بس ایک ہی چیز ہے، اگر استطاعت ہے، ایک جانور خریدنے کی طاقت ہے، بڑا یا چھوٹا، حصہ لینے کی طاقت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی خریدا جائے، قربانی حصے میں بھی ہوتی ہے، شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، آپ پوری گائے نہیں لے سکتے ہیں، ایک حصہ تو لے سکتے ہیں، بہت مہنگی گائے میں نہیں لے سکتے ہیں، سستی گائے میں تو لے سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور اللہ نے آپ کے عمل کو ان لاکھوں حجاج کے عمل سے جوڑ دیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ جن کو قربانی کرنی ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، حجامت نہ بنوائیں، رکے رہیں اس سے، یعنی اللہ نے آپ کو ان احرام باندھنے والوں سے ملا دیا جو احرام باندھ کر وہاں پہنچے ہیں، وہ بھی بال نہیں کٹا سکتے، حجامت نہیں بنوا سکتے، ناخن نہیں ترشوا سکتے، اللہ نے ان سے، ان کے عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو جوڑا، خاص طور سے ان لوگوں کو جو قربانی کریں گے، جن کا ارادہ، جن کی نیت قربانی کرنے کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم لوگوں نے قربانی کے مقصد کو پیچھے کر دیا، اب گوشت مقصد ہو گیا، کھانا پینا مقصد ہو گیا، پارٹی مقصد ہو گئی، کباب پارٹی اور بھی دیگر قسم کی دعوتیں، پکنک، ان تمام چیزوں کو قربانی سے جوڑ دیا گیا۔ لوگوں نے اس کا مقصد یہی نکالا کہ قربانی آتی ہے تو خوب گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے اس لیے قربانی فرض نہیں کی، اگرچہ اجازت دی ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ اجازت ہے، پہلی امت کے لیے اجازت نہیں تھی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے قربانی واجب کی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، اس میں سے ایک کی قربانی منظور ہوئی اور دوسرے کی منظور نہیں ہوئی۔
اس زمانے میں یہ طریقہ تھا منظوری اور نامنظوری کا، آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کال سینٹر کی بھی قربانی ہو جا رہی ہے، منظور ہو رہی ہے یا نہیں اللہ کو معلوم۔ بظاہر تو منظوری کی کوئی شکل نہیں ہے، حرام مال سے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی مردود ہے، وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، لوٹا دی جائے گی۔ مگر جن لوگوں نے حلال کی کمائی سے قربانی کی ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری یہ قربانی منظور ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں اس کا طریقہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور لوگ اپنی اپنی قربانی کے جانور کو پہاڑیوں پر ذبح کر کے رکھ دیتے تھے۔ گوشت کھانے کا حکم تو تھا نہیں، گوشت کھانے کا حکم صرف امت مسلمہ کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے کی امتوں کو خود کھانے کی اجازت نہیں تھی، غریبوں میں، فقیروں میں اور دیگر مصارف میں ان کو گوشت خرچ کرنے کی اجازت تھی۔ امت پر احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی، لیکن صدقہ کا بکرا اگر آپ کریں، اللہ کے نام پر صدقہ کریں، کوئی بکرا یا گائے یا اور کوئی جانور، اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے۔ صدقہ کے جانور سے جو آدمی صدقہ کر رہا ہے وہ خود نہیں کھا سکتا، نہ اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا ہے، اس کے لیے ممنوع۔ لیکن قربانی کے جانور سے خود بھی کھا سکتے ہیں، بال بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس کا 3 طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ قربانی کی گوشت کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس طریقہ بتا دیا گیا۔ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے، محلے کے پاس پڑوس کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب، یتیم، مسکین، فقیر۔ یہ 3 حصے کرنے چاہیے، مگر چھانٹ چھانٹ کے نہیں، حصہ کرو برابر۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پسند نہیں کیا جاتا اس کو غریبوں، فقیروں اور اس کے لیے رکھ دیا جائے، وہ جڑی پچوڑی یا اس طرح کی چیزیں جو عام طور سے لوگ نہیں کھاتے ہیں گھروں میں، اس کو الگ رکھ دیتے ہیں غربا، مساکین کے لیے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ پورے جانور کا 3 حصہ لگائیں اور اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھیں اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے رکھیں، اور اسی میں سے تیسرا حصہ غریبوں اور فقیروں کے لیے بھی رکھیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی جو ہم لوگوں پر مشروع ہوئی ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، ان کا امتحان لیا اللہ نے کہ دیکھیں ان کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے جوان بیٹے سے محبت، کہ کس کو زیادہ چاہتے ہیں، کس کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہے۔ یہ امتحان تھا۔ پہلے زمانے میں
انسانی قربانی کا بھی رواج تھا. اگر اس زمانے میں ہوتا تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا. ہمارے کسی بیٹے کا نام آ جاتا اور یہ طے ہوتا کہ اس سال ان کا نمبر ہے، تو پتہ نہیں ہم جیسے کمزور ایمان والے اس پہ ثابت قدم رہ سکتے یا نہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور بیٹے سے رائے بھی لیا. ایسا نہیں ہے کہ مارشل آرڈر لگا دیا جیسے ابا لوگ لگاتے ہیں، تم کو یہ کام کرنا ہوگا، تم کو کل فلاں جگہ جانا ہے. یہ مارشل آرڈر ہے جو ابا کرتے ہیں بیٹوں پر. مگر ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ لیا. بات بہت بڑی تھی مگر اس کے لیے مشورہ لیا. بیٹے ایسا ایسا حکم ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور فکر کیے، بغیر جھجکے، بغیر ٹائم لیے، جیسے ہی ابا نے کہا کہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں تجھے قربان کروں، فوراً تیار ہو. سبحان اللہ. آج اسی کا یہ منظر ہے جو سینکڑوں برس سے مکے میں اور مدینے میں دیکھنے کو نظر آ رہا. یہ لاکھوں کی بھیڑ ابھی تو بیماری کی وجہ سے اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے اور یہ کمی ہونی بھی چاہیے تھی. ہم لوگ ذرا ڈھیٹ قسم کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک. عرب والے بھی ماسک پہنتے ہیں. پورے حرم میں ایک آدمی بھی آپ کو بغیر ماسک کے نہیں ملے گا. نمازیوں میں ڈسٹینس رکھا گیا ہے، طواف میں بھی ڈسٹینس رکھا گیا ہے. وہ لوگ اس کا پورا پالن کر رہے ہیں، اس پر پوری پابندی کر رہے ہیں. ہزاروں ہزار لوگ سعودی عرب میں مارے گئے، بڑے بڑے شیخ، امام، مدینہ طیبہ کے بہت جلیل القدر امام حضرت علامہ الحذیفی، جن کے پیچھے نماز پڑھنے میں ایک عجیب لذت محسوس ہوتی تھی. اکثر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی میں. میں جو قرأت پڑھتا ہوں وہ حذیفی کی قرأت ہے. میں نے جوانی میں ان کی قرأت سنی تھی. جب میں حج پہ گیا تھا تو جو انہوں نے تلاوت کی نماز میں وہ میرے دل میں گھر کر گئی. اور اس کے بعد جب میں عمرہ میں جاتا تھا، ابھی تو بند ہے 2 سال سے، میں تلاش کرتا تھا کہ حذیفی صاحب کب نماز پڑھائیں، کس وقت ان کا نمبر آئے گا. مگر اسی کورونا میں وہ بھی انتقال فرما گئے. ان کا بھی انتقال ہو، کورونا ہو گیا تھا ان کو. تو وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں. ہم ہی لوگ ذرا گائے کا گوشت کھانے والے بولے ارے گوشت کھاؤ دل بھر کے، کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط میں سلامتی ہے. آپ راستہ چلتے ہیں تو آپ کو راستہ میں احتیاط سے چلنا چاہیے.
ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر بے احتیاطی کریں گے. اسی طرح سے صحت کے معاملے میں بھی وبا کے موقع پر اگر دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ اس کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احتیاط کا حکم ہے. احتیاط کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور احتیاط کے پہلو کو بھی سامنے رکھیں. اس میں کسی ضد کرنے کی یا کسی بحث کرنے کی یا کسی ہیکڑی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ اس کا زور بہت کم ہو گیا ہے، خاص طور سے بنگال میں بھی، مگر پھر ایک بات سننے کو آ رہی ہے کہ تیسری لہر آ رہی ہے. اللہ رحم کرے، جو 2 لہروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. باپ بیٹے کی قربانی، دونوں کی قربانی. ایسا مت سمجھو کہ اکیلے اسماعیل کی قربانی ہے، باپ نے چھری چلائی تو یہ ان کی قربانی نہیں، باپ اس کے لیے تیار ہوئے تو یہ ان کی قربانی نہیں، باپ نے اس کام کو کر ڈالا یہ ان کی قربانی نہیں. یہ اکیلے نہیں ہیں. اسماعیل علیہ السلام اس قربانی میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد بھی اس میں شریک ہیں. اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو بیٹے سے بڑی قربانی باپ کی ہے. بیٹے کو تو صرف ذبح ہونا تھا، مگر باپ کو ذبح کرنا تھا. اس لیے ان کی آزمائش اور ان کا صبر اور ان کا امتحان اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ تھا. انہوں نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھا، صبر کی حد کو پار کر دیا. عاشق خدا تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین کے عاشق تھے. قرآن میں اللہ نے ان کو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. کتنی بڑی فضیلت ملی. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اور اس کے بعد جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم کو ہم نے تمام انسانوں کا امام بنا دیا. انسانوں کا امام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں. حضور امام الانبیاء ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام امام الناس ہیں. قرآن کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو سارے دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا. امام مانے آگے رہنے والا، امام مانے جس کی اقتدا کی جائے، امام مانے جس کے پیچھے چلا جائے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت. آج ساری دنیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت پہ چل رہی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام سے کوئی الگ نہیں ہے. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں. عیسائی، یہودی، نصرانی جو بھی لوگ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں.
امت مسلمہ تو ہے ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتوں کے امام ہیں اور ہر کوئی ان کو اپنا امام مانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کسی بھی امت کو اختلاف نہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے موحد تھے. ایسے موحد کہ باپ سے بھی ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، بحث و مباحثے ہوئے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں. گھر سے نکل گئے، دور چلے گئے، اپنا ملک چھوڑ دیا توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے. دیکھو وحدانیت کیا چیز ہے، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، اور لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں. بولے یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، یہاں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی ملتا ہے، وہاں سے بھی ملتا ہے. یہ جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں سب میں داتا ہوں. خدا کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. خدا کو ڈھونڈو، ان مزارات میں جا کے خدا کو ڈھونڈو. خدا کہاں ہے؟ سب تو وہی سے ہو رہا ہے. بیٹا مل رہا ہے، بیٹی مل رہی، بیماری اچھی ہو رہی ہے، پاگل ٹھیک ہو رہا ہے، اور جتنا کام ہے دین کا، دنیا کا، سب وہیں سے ہو رہا ہے. تو خدا کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اس کی طاقت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حکمت، اس کا تدبر، یہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہر جگہ بابا، داتا، یہ سارے لوگوں کا عمل نظر آتا ہے. اس میں لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے، بڑی شدت اختیار کی لیے. اور شیطان نے اس دھوکے سے توحید کی نعمت کو مسلمانوں سے چھین لیا ہے. خوب اچھی طرح یاد رکھو، جو ایک نعمت ملی تھی توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی. آپ ساری دنیا کی قوموں میں دیکھیے کہ اللہ ایک ہے. عیسائیوں کے یہاں یسوع مسیح کی پوجا ہو رہی ہے، بدھسٹ کے یہاں گوتم بدھ کی پوجا ہو رہی ہے، یہودیوں کے جیوش کے یہاں موسیٰ کی پوجا ہو رہی ہے. اور جو مشرکین ہیں ان کی تو بات ہی مت کیجیے، ان کا تو تذکرہ ہی کرنا بیکار ہے. ان کے یہاں تو 30 کروڑ سے بھی اوپر کی تعداد ہے جن کی پوجا وہ کرتے ہیں، اور جن کو اس دنیا کا وہ مالک سمجھتے ہیں، اور یہاں کا کارخانہ چلانے والا سمجھتے ہیں. لیکن یہ امانت توحید کی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہم لوگوں کو ملی تھی. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کی. حضور تو خود پیغمبر تھے، آپ کے پاس تو خود نبوت تھی، آپ پر تو خود قرآن اترا تھا، آپ تو خود صاحب شریعت تھے، اللہ کے بلند و برتر رسول تھے. پھر یہ کیا حکم ہے اوپر سے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے. محمد رسول اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو اس میں اتباع کیا ہے؟ وہی توحید، اللہ کی وحدانیت. اس پر کسی سے سمجھوتا نہیں، اس معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا.
اور آج بھی مسلمان جو پکا ہوگا ایمان والا، وہ توحید کے معاملے میں ایک اللہ ہونے، ایک مالک ہونے، ایک رازق ہونے، مالک کل، بیٹا کا بھی مالک، بیٹی کا بھی مالک، گھر کا بھی مالک، رزق کا بھی مالک، زندگی کا بھی مالک، موت کا بھی مالک، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ملت ابراہیم، جس طرح اللہ کی وحدانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، سارے لوگوں کو چھوڑا، اور جو بھی اللہ کا حکم ہوا اس پر عمل کرتے رہے۔ بارکہ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ذرا ہم تاخیر سے پہنچے، اور اس کے بعد اب کوئی جمعہ بھی نہیں ہے، عید الاضحیٰ انشاءاللہ، خیر اس کے بعد ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کیجیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں۔ قربانی میں کوئی خلل نہ آئے، دل میں کوئی دوسری بات نہ آئے کہ بچے لوگ بہت ضد کر رہے تھے اس لیے ایک تو لے لیا، تو وہ قربانی کسی ہوئی؟ بچوں کی ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی۔ اس لیے ایسا خیال مت لائیے گا دل میں، اللہ کے واسطے قربانی کیجیے، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جانوروں کو احتیاط سے رکھیے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، قربانی کا جانور اللہ کی ملکیت ہے، اس کا گوشت بیچا نہیں جا سکتا، اس کے گلے کی ایک رسی فروخت نہیں کی جا سکتی، اس کا دودھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ دودھ گاڑ لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، ان بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں، اس کو بتاؤ کہ اس کا خود استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ کی ملکیت ہے وہ، اس لیے اس کے احتیاط کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اور ذبح کے وقت بھی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اگر ذبح کریں گے، شریعت نے اس میں مصلحت رکھی، اس کا خون آدھا نکلے گا۔ کسی جانور کے سامنے اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو جو کھڑا ہے اس کا خون اور جو ذبح ہوا ہے اس کا خون آدھے کا فرق ہو جائے گا، ڈر کے مارے اس بیچارے کا آدھا خون سوکھ جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے یہ اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ پردے سے ذبح کیا جائے، ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا۔ بارک اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے، امن و امان کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ قربانی کریں، کسی کو دکھ نہ دیں اپنی عبادت سے، یہ عبادت ہے، اس لیے آپ یہ سوچیں کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔